آداب ناظرین، پروگرام قرآن سے میں آپ کا میزبان سید فیاض اطہر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں قبلہ علامہ ڈاکٹر حسن رضوی صاحب، اور آج ہم ڈسکشن کریں گے سورہ نور اور سورہ واقعہ پر۔ قبلہ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، بدکاری کرنے والی عورتیں اور بدکاری کرنے والے مرد پہ سزا ثابت ہو جائے تو دونوں کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قانون نافذ کرنے میں ترس نہ کھایا جائے، اس پہ روشنی ڈالیے۔ یہ سزا اللہ نے مقرر کی ہے بے شک۔ بدکاری کرنے والے مردوں اور عورتوں کو، کیونکہ زنا کاری جو ہے یہ انسان کی عزت آبرو ختم کر دیتی ہے، اور نسلوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نسل کا تعین باپ کا تعین نہیں ہوتا۔ اگر پھر زنا کاری عام ہو جائے گی تو نہیں پتہ کس کا بیٹا ہے، تو گھر کیسے بنے گا، خاندان کیسے بنے گا، کون ذمہ داری لے گا اس کی بچے کی، کون اس کو سنبھالے گا، کون تربیت دے گا اس کی۔ لہٰذا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان زنا کاری کرے عورتوں کے ساتھ، اور وہ عورتوں کے ساتھ ایسے بچے پیدا ہوں جن کا باپ کا تعین نہ ہو۔ لہذا اس پر سزا رکھی ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری کرتا ہے بغیر نکاح کے، جن سے تعلق قائم کرتا ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارے۔ یہ سزا اللہ نے مقرر کی، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اس سزا کے بارے میں نرمی نہ کرو، کیونکہ اگر آپ نے نرمی برتی اس معاملے میں تو پھر یہ فحاشی اور زناکاری عام ہو جائے گی، پھر کوئی روکے گا نہیں اس کو۔ یہ سیلاب کی جیسا کہ آگے بند ہوتا ہے، اگر بند کمزور ہو گیا تو سیلاب پانی سارے جگہ پھیل جائے، ایسے یہ بند اللہ نے باندھا ہے زناکاری کے خلاف۔ اگر اس سزا کو آپ نے روک دیا، نرمی برتی اس میں، رعایت برتی اس میں آپ نے، تو پھر یہ زناکاری معاشرے میں عام ہو جائے گی۔ بہت خوب قبلہ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ سزا کے حوالے سے مرد اور عورت کو برابر کی سزا دی گئی ہے، مگر وراثت اور گواہی میں مرد کی عورت پر افضلیت ہے، کیا سزا اور جزا برابر نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ اس میں بات یہ ہے کہ گواہی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں یادداشت کی بات ضرور ہوتی ہے، اور اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی کسی پہ دباؤ نہیں ڈال رہا۔ عورت پر دباؤ ہوتا ہے مرد کا، عورت کی گواہی اس لیے پتائی کہ وہ مرد کے دباؤ میں گواہی دے رہی ہے، اپنے شوہر کی دباؤ میں، اپنے باپ کے دباؤ میں، اپنے بھائی کے دباؤ میں۔ لہٰذا عورت کی اس لیے کہ عورت کمزور ہے، اس پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اور اس کا حافظہ بھی مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر بار میں مصروف ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہا گیا کہ گواہی کے موقع پر 2 عورتیں اور 1 مرد، یہ گواہی کے موقع پر۔ یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ عورت کو کمتر سمجھا گیا ہے۔ عورت کیونکہ معاشرے میں کمزور ہوتی ہے، مرد کا دباؤ ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کا کام گھر کا ہوتا ہے، حافظہ اس کا کمزور ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کو یہ کیا گیا ہے، ورنہ اس میں کوئی عورت کی توہین نہیں کی گئی۔ بہت خوب قبلہ میرا آپ سے سوال ہے، اس آیت میں بدکار عورتوں کو مومن مردوں پر حرام قرار دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں سزا دی جائے، اور ایک طرف اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ رکھے۔ اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ یہ اس لیے کہ اگر بدکار عورتیں مومنوں کے گھروں میں آ جائیں گی تو وہ بدکاری پھیلائیں گی، وہ گھر جو پاک تھا، صاف تھا، وہ بھی بدکاری کا اڈا بن جائے گا۔ لہذا بچایا مومنوں کو، یہ آگ ہے، بدکار عورت جو ہے وہ آگ کی طرح سے ہے، اگر وہ آگ گھر میں آ گئی تو گھر جل جائے گا۔ لہذا کہا کہ نکاح کرو تو نیکوکار عورت کے ساتھ کرو، مومنہ کے ساتھ کرو، جو بد کردار نہ ہو، جو پاکیزہ کردار کی مالک ہو۔ لہذا گھر پاک رہے، اولاد پاک رہے، تربیت صحیح ہو، اور باپ بیٹے کا تعین ہو سکے۔ قبلہ اس آیت میں اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں سزا دی جائے، اور دوسری طرف اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے۔ تو یہ بظاہر متضاد لگتی ہے بات، مگر متضاد نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سزا سامنے دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے، فقط مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈریں کہ ناکام نہ کریں۔ اب اور جو عیب ہیں اگر ان کو آپ بیان کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اور بات ہے، تو وہ تو پھر آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں، اس آدمی کا عیب بیان کر رہے ہیں۔ یہاں جو سر عام سزا دی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ڈریں اس کام سے، برے کام سے بچیں، اس لیے یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور وہاں جو روکا ہے کہ وہ کسی کی برائی نہ کرے، وہ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کو ذلیل کیا جائے، کسی کی آبرو جائے، کسی کی عزت پامال ہو، اس لیے اللہ نے وہاں روکا ہے۔ اور یہاں تاکہ لوگ
ڈر کر گناہ سے بچیں، اس لیے سزا کو عام لوگوں کے سامنے دینے کا حکم دیا ہے۔ بہت خوب قبلہ۔ اسی کے ساتھ قبلہ میرا سورہ واقعہ سے آپ سے ایک سوال ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 11 میں اللہ 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، آگے بڑھنے والے۔ قبلہ یہ آگے بڑھنے والے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ واقعہ کی اس آیت میں اللہ نے آخری رزلٹ بتایا ہے لوگوں کا، آخری نتیجہ، ایگریگیٹ، الٹیمیٹ رزلٹ۔ 3 ہو جائیں گے انسانوں کی قسمیں۔ پہلے وہ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں۔ نیکیاں ڈومینیٹ کرتی ہیں، برائیاں کمزور ہیں۔ نیکیوں کا طاقت زیادہ ہے، برائیوں کی طاقت کم ہے۔ یہ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ دائیں طرف جائیں گے، وہاں جنت کا راستہ ہوگا، جنت کا راستہ ہوگا دائیں طرف۔ اور جو بائیں طرف والے ہیں یہ وہ ہیں جن کے نامہ اعمال میں برائیوں کا غلبہ ہے۔ نیکیاں بہت کم ہیں یا ہیں ہی نہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں یا برائیوں کا غلبہ ہے، ڈومینیٹ کرتی ہیں برائیاں، گناہ۔ یہ بائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ بائیں ہاتھ کی طرف جائیں گے اور وہ راستہ جائے گا جہنم کی طرف۔ تیسرا درجہ لوگ جو ہیں سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، السابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھ جانے والے، نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے، یعنی نیکیوں میں اوروں سے زیادہ نیکیاں کرنے والے، اول وقت نیکیاں کرنے والے، زیادہ نیکیاں کرنے والے، زیادہ نمازیں پڑھنے والے، اول وقت نماز پڑھنے والے، بہتر طریقے سے نماز پڑھنے والے، خیرات کرنے والے، زیادہ خیرات کرنے والے، اپنی زیادہ قربانی دینے والے معاملات میں، اور دوسرے کام جتنے بھی نیک کام ہیں، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، لوگوں کی عزت کرنا، ہر ایک کا احترام کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم سے بچانا، ان تمام کاموں میں وہ اوروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، زیادہ بڑھ کر آگے بڑھنے والے ہیں، حصہ لینے والے ہیں۔ تو ان کا نیکی کا پلہ بہت بھاری ہوگا، یہ بہت آگے ہوں گے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ جنت نہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، جنت سے بھی اعلیٰ مقام ہے۔ مقربون جو اللہ کے پڑوس میں ہوں گے، جوار میں ہوں گے، جنت کے اعلیٰ ترین مقامات میں ہوں گے، جنت عدن میں ہوں گے، محمد و آل محمد کے ساتھ ہوں گے۔ السابقون السابقون جو نیکیوں میں آگے، نیکیوں میں آنے والے کون ہیں؟ سب سے اول محمد و آل محمد، وہ امام ہے، امام کے بانی آگے بڑھنے والا سب سے آگے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو بہت زیادہ پیروی کرنے والے ہیں وہ السابقون السابقون میں ہیں، جو کم پیروی کرنے والے ہیں وہ اصحاب یمین، دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ والوں میں اکثریت جو ہے امام ہمارے دوستوں کی ہے، جو ہماری پیروی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں، برائیوں سے کم ان سے انجام دیتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں۔ انجام کیا ہوتا ہے کہ ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اصحاب یمین بن جاتے ہیں، نیک دائیں ہاتھ والے۔ یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہ 2 کیٹیگری کامیاب ہے، اصحاب یمین کامیاب ہیں دائیں ہاتھ والے، اس سے بڑے کامیاب السابقون السابقون، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، جو ان سے بھی آگے ہیں۔ یوں سمجھیے آپ کہ فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس، ایک وہ ہے لڑکا جو 75 اور سے اوپر نمبر لے کے آتے ہیں، یہ ہیں السابقون السابقون۔ جو وہ ہیں جو 50 تک نمبر لے کے آتے ہیں، یہ 50 سے اوپر نمبر لے کے آتے ہیں، یہ ہیں اصحاب یمین، ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہے، برائیاں ان کی کم ہیں۔ اور جو اس کا تیسرا درجہ ہے وہ وہی ہے کہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جن کی برائیوں کا پلہ بھاری ہے، گناہوں کا پلہ بھاری ہے نیکیوں کے مقابلے میں۔ سورہ واقعہ میں خاص طور سے روز واقعہ یعنی قیامت کے دن کو منظر پیش کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونا ہے، آخری فیصلے کیا ہونے ہیں۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو آگے بڑھ جانے والے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اعلیٰ ترین محلات ہیں، بہترین قسم کے ساتھی ہیں، عورتیں ہیں، ساتھی دوست احباب ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر، کہ ان کو پڑھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ کی ہیں وہ جو السابقون السابقون کو ملے گی، جو آگے بڑھ جانے والے۔ جتنا نیکی میں آگے بڑھے گا اتنا ہی وہ نعمتوں میں اور اللہ کی عطاؤں میں اس کو حصہ دیا جائے گا، آگے بڑھے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اصحاب یمین دائیں ہاتھ والے، ان کے واسطے بھی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں، باغات ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، ان کے لیے محلات ہیں، ان کے لیے حوریں ہیں،
اور ان کے لیے دنیا کی آخرت کی تمام نعمتیں جو اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں مگر السابقون سے کم دو درجے پر، یہ ان کے لیے ہے۔ اور آخری بات کی گئی ہے کہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، وہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں جن کی برائیوں کا پلہ بھاری ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے آگ ہے، گڑھے ہیں، بدترین غذائیں ہیں، بدترین ان کو عذاب ہیں، سزائیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ لہذا یہ آخری پیغام یہی دیا جاتا ہے اس کے اندر، اگر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی سزاؤں سے بچنا ہے، دیکھیے ہم تو اللہ کے امتحان کو برداشت نہیں کر سکتے، سزاؤں کیا برداشت کریں گے؟ لہذا اگر ہم اللہ کی سزاؤں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آخری پیغام اس کا یہ ہے کہ ہم نیکیوں کا پلہ بھاری کریں، ایک نیکیوں میں آگے بڑھیں، دو یہ دو پیغام، اور برائیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ یہ تین پیغام اس میں دیے گئے ہیں۔ پہلا کہ گناہوں سے بچیں تاکہ اصحاب الشمال میں شامل نہ ہوں، نیکیوں کا پلہ بھاری کریں، زیادہ زیادہ نیکی انجام دیں، اللہ کے مقرر کیے فرائض کو انجام دیں، اللہ کے حرام کیے حرام چیزوں سے بچیں، اتنے ہی ہم دانے ہاتھ والوں میں شامل ہوں گے۔ اور اگر ہم بڑھ چڑھ کر نیکی میں حصہ لیں گے اور زیادہ حصہ لیں گے، سنت اعمال بھی انجام دیں گے، فرض کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے، سنت اعمال بھی انجام دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اس کے آگے بھی دیں گے پیسے، فرض نماز بھی پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، فرض روزہ رکھیں گے، نفل روزہ رکھیں گے، اور روزے اور نماز سب اللہ پوری توجہ سے کریں گے، اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، وہ ہیں السابقون السابقون۔ ان کے لیے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اللہ کا قرب ہی قرب ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اگلی نشست کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔